یعنی جو تمہیں ثواب مل رہا ہے نا ان بچوں کو پالنے کا، تم جس دن چاہو میری جو عبادتیں ہیں ان کا جو ثواب ہے میں راضی ہوں کہ اس ثواب کو بدل کر لوں تمہارے ثواب سے۔ بہت بڑی بات ہے۔ اگر ہم جیسا شخص کہتا تو ایک اور بات تھی، لیکن جس کی کبھی نماز شب قضا نہ ہوئی ہو، جس کی عبادت کے قصیدے آج بھی پڑھے جائیں اور کل بھی پڑھے جائیں گے، وہ شخص یہ کہہ رہا ہے کہ میری عبادتوں کا ثواب لے لو، میں لینے کے لیے تیار ہوں اس ثواب کو جو بچوں کو پالنے میں آپ کو آتا ہے۔ ہر ایک چیز عبادت ہے، حقیقت ہے، اس بات کو مان جائیں۔ آپ کا رزق کمانا عبادت ہے، صرف اور صرف جو عبادت بنے گی وہ یہ ہے کہ ان شرائط کو پورا کریں، بچوں کی تربیت کی شرائط کو پورا کریں۔ بچوں کی تربیت کرنا عبادت ہے۔ رزق کے حصول کی شرائط کو پورا کریں تو رزق کا حصول عبادت ہے، ٹھیک ہے۔ اگر ان شرائط کو ادا نہیں کریں گے تو پھر عبادت نہیں ہے۔ البتہ انشاءاللہ خدا سے توفیق کی استطاع ہے، دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنی ذمہ داریوں کو، ہم اپنی شرائط کو ادا کریں اور اپنی کوششوں کو ادا کریں، اور اس کے بعد جو نتیجہ ملے خدا سے التجا ہے کہ وہ ہمیں اس پہ راضی ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر آپ زمانے میں چلے جائیں، ٹھیک ہے، آج کل کی دنیا میں ٹائم اور سپیس بینڈ کرنا اب کوئی وہ چیز نہیں رہ گئی کہ کہا جائے کہ اب مشکل چیز ہے۔ ان قریب ہمارے زمانے میں آپ دیکھ لیں گے کہ ٹائم اور سپیس کو بینڈ کیا جائے گا، اور ممکن ہے کہ اس ٹائم اور سپیس کو بینڈ کرنے کے بعد انسان بہت ساری چیزوں کو جو کہ وہ پہلے سنتا تھا دیکھ لے۔ اور کچھ ایسے ہیں اولیاء اللہ جو کہ ابھی بھی اس کام کو کر سکتے ہیں، سائنس ابھی اس جگہ تک نہیں پہنچی کہ جو زمان کے قید میں نہیں ہے، وہ ماضی میں بھی جا سکتے ہیں، مستقبل میں بھی جا سکتے ہیں۔ تو اگر ہم ان کے زمانے میں چلے جائیں، اپنے تصور میں چلے جائیں، کیونکہ ابھی ہم سے یہ کام ممکن نہیں ہے، انشاءاللہ شرائط کو ادا کریں یہ بھی کام کر سکتے ہیں۔ اگر ہم ان کے زمانے میں چلے جائیں تو رسول کا زمانہ ایک عجیب زمانہ تھا ان کے لیے، کہ ایک طرف قریش ہیں کہ جو سردار کہلائے جاتے ہیں، جن کے پاس پیسہ بھی ہے، جن کے پاس قدرت بھی ہے، جن کے پاس قبائل بھی ہیں، جن کے پاس ہر وہ وسائل ہیں جو کہ استعمال کیے جا رہے تھے رسول کے خلاف۔ رسول کے پاس تقویٰ ہے، پرہیزگاری ہے، توکل ہے، رضا ہے، تسلیم ہے، صبر ہے، کوئی اور معبود نہیں سوائے اللہ کے، یہ رسول کے وسائل ہیں۔ اب ان کا ظاہر مقابلہ اگر کیا جائے تو وہی ہاریں گے نا، وہ تو سردار ہاریں گے، قریش ہاریں گے، وہ لوگ جن کے پاس پیسہ ہے وہ ہاریں گے، جو سمجھتے ہیں ان کے پاس قدرت ہے وہ ہاریں گے، رسول تو نہیں ہارے گا۔ اس زمانے کے اندر رسول کو خدا نے کچھ ایسے وسائل اور بھی دیے کہ جو باعث بنے کہ رسول نے مقابلہ کیا ان ہر ایک۔ ان وسائل میں سے، ان وسیلوں میں سے بی بی خدیجہ سلام علیہا کی ہستی ہے کہ بی بی خدیجہ نے جس طرح سے رسول کی حمایت کی، اسلام مقروض ہو گیا، رسول الہی مقروض ہو گیا، اسلام مقروض ہو گیا، ہر مسلمان آنے والا مقروض ہو گیا اس ہستی کا۔ کہ جس طرح سے بی بی خدیجہ سلام علیہا نے اپنے ہر ایک وسیلے کو، ہر ایک چیز جو خدا کی طرف سے ان کو ملی تھی، رسول کے قدموں میں ڈال دی۔ ایک ایسی ہستی اور ہمارے درمیان میں اس کے بارے میں ذکر نہ ہو، عجیب ہے نہیں؟ عجیب ہے یہ کہ جس نے رسول کی حمایت کر کے اسلام کو بچایا ہو، اس کی بات نہ کی جائے،
اور اگر بات کی جائے تو تاریخ کے اوراق کو اٹھا لیا جائے، ان کے پاس دولت کتنی تھی، نہیں تھی، کتنی ان کی ایج تھی، اس کے حوالے سے پھر یہ تھا وہ تھا، ان چیزوں کے اوپر بحث و مباحثہ ہو، لیکن ان کی ہستی، جس ہستی نے جو کام کیا ہے، جو درجہ ہے ان کا، جو وہ ہمارے لیے ایک الگو ہیں، ایک رول ماڈل ہیں، ہماری بہنوں کے لیے بھی اور ہمارے لیے بھی، جس طرح سے انہوں نے حمایت اسلام کی کس طرح سے کی جاتی ہے اس کا درس دیا ہے، بجائے ان چیزوں کو بات کرنے کے، ان چیزوں کے بارے میں بات کرنے کے، ہم تاریخ کے اوراق میں چلے جاتے ہیں، اس ہستی کا حتیٰ نام بھی نہیں لیتے۔ جس ہستی کے نام کو جب لیا جاتا تھا نا، جب بی بی چلی گئی تو کہتے ہیں کہ جب رسول کے سامنے بی بی خدیجہ کا نام آتا تھا رو پڑتے تھے، جب نام آتا تھا رو پڑتے تھے، یعنی اتنی ڈھارس تھی یا رسول، اتنی تسلی تھی آپ کو کہ جب بی بی آپ کے پاس تھی اس طرح سے آپ قدرت کو محسوس کرتے تھے کہ جب خدیجہ کا نام آئے تو رسول رو پڑے۔ خدیجہ نے میری اس وقت مدد کی جب میرے پاس کوئی مددگار نہیں تھا۔ سے ایک جملہ، جب رسول پریشان ہو اور کوئی اس کے دل کو سکون پہنچا دے، اس کو کہتے ہیں خدیجہ۔ جو رسول کے پریشان دل کو آرام پہنچا دے، اس کو کہتے ہیں خدیجہ۔ اور جو ام ابیہا کی ماں ہو، اس کو کہتے ہیں خدیجہ۔ یہ بی بی فاطمہ نے کس سے سیکھا تھا کہ رسول کے پریشان دل کو سکون کیسے پہنچا؟ یہ کس سے سیکھا تھا کہ جب رسول گھر میں آئیں ان کے بالوں میں کوڑا ہو تو کس طرح سے چنا جاتا ہے؟ یہ کس سے سیکھا تھا کہ جب رسول گھر آئیں اور ان کے پاؤں میں کانٹے ہوں تو کس طرح سے کانٹوں کو نکالا جاتا ہے؟ یہ کس سے سیکھا تھا کہ جب رسول کی زلفیں بکھری ہوئی ہوں، گرد و غبار ہو، ان کو سدھارا کیسے جاتا ہے؟ یہ کس سے سیکھا تھا کہ جب رسول پریشان ہو اس حد تک کہ پوری قوم ملت ان کے خلاف ہو، لیکن اپنے وجود کو اس طرح سے تجلی دینا کہ رسول اس وجود کو دیکھ کے سکون پائے۔ یہ بی بی فاطمہ نے اس طرح سے کس سے سیکھا؟ بیٹیاں کس سے سیکھتی ہیں؟ یہ بیٹی نے کس طرح سے سیکھا کہ اپنے حسین کو، حسن کو، کس طرح سے سیکھا کہ زینب کو، ان سب کو اسلام کی خاطر قربان کر دے؟ کس سے سیکھا؟ یہ کس سے سیکھا کہ علی کی حمایت کس طرح سے کرنی ہے، کہ علی کے پریشان دل کو کس طرح سے سکون بخشا جا سکتا ہے؟ کس سے سیکھا؟ کس سے سیکھا کہ اپنے وجود کو رسول کے وجود پر قربان کر دینا؟ بی بی نے کس طرح سے سیکھا کہ اپنے وجود کو قربان کر دیا رسول کے ولی پر؟ جنت کی خاتون فاطمہ کی ماں ہے اور ہم ان کے مقروض، ہم ان کے قرض کو کبھی ادا نہیں کر سکتے۔ جب میں خدا کو بی بی فاطمہ کا واسطہ دیتا ہوں، میں ان کو ان کی ماں کا بھی دیتا ہوں۔ یا رب فاطمہ بحق فاطمہ و ابیہا و بعلیہا و بنیہا و امہا۔ جب ہم نے امام زمان سے کوئی کام کروانا ہو تو جو بہترین وسیلہ ہمارے لیے ہے وہ یہ کہ ہم بی بی کا واسطہ دے دیتے ہیں کہ بی بی فاطمہ کے صدقے آپ ان کے بیٹے ہیں، اس کام کو کر دیں، اور امام نے کبھی ہمیں اکیلا نہیں چھوڑا۔
جب بی بی فاطمہ کا واسطہ دیا جو مانگا دیا. اگر بی بی فاطمہ سے چاہتے ہیں کوئی کام کرو، ان کو ان کی ماں کا واسطہ، ان کو واسطہ دیں کہ اپنی ماں کے صدقے ہمارے اس کام کو کرو. خدا ہمیں توفیق دے کہ ہم وہ وسیلے جو تو نے ہمارے لیے اپنے نزدیک ہونے کے لیے اس دنیا میں لے کر آیا، خدا ہمیں توفیق دے کہ ہم ان وسیلوں کو اپنی زندگی کے اندر ایک رول ماڈل الگو کی طرح لے آئیں. خدایا ہمارے گناہوں کو اس پاک ماہ میں درگزر کر دے. خدایا ہمیں اپنی ذمہ داری کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. خدایا ہم تیرے سے محبت کرتے ہیں، ہماری محبت کو بڑھا دے. خدا ہماری کوتاہیوں کو درگزر کر دے. خدایا ہمیں آپس میں پیار اور محبت کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرما. خدایا ہمیں انصاف کے ساتھ زندگی کرنے کی توفیق عطا فرما. خدایا ہمارے اندر توکل کا، صبر کا، رضا کا، تسلیم کا مادہ بڑھا دے. خدایا شہداء کے درجات کو بلند کر، فقراء کو اسیر کر، جو اسیر ہوں ان کو رہائی دے. خدایا ہمارے علماء حق کو، ہمارے مراجعین کو اپنے زمان میں رکھ. خدایا رہبر معظم کو اپنے زمان میں رکھ، انقلاب اسلامی کو اپنے زمان میں رکھ. ہمارے امام زمان سات و ساکوں جہاں بھی ہوں ان کو اپنے زمان میں رکھ، ان کا ظہور جلد از جلد کر دے. ہمیں ان کے اصحاب و انسان میں شمار کر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.